وہ چھوٹے سے محلے کی ایک تنگ سی گلی تھی جس کی نکڑ پر پچھلے 2 سالوں سے یہ بنگلہ تعمیر ہو رہا تھا۔ سنا تھا کہ کسی تھانے دار کی ملکیت ہے جو وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بنوا رہا تھا۔ 2 کمرے، کچی 4 دیواری اور پکی لکڑ کے دروازے والے گھروں کے لیے باقاعدہ نقشے اور ماہر ٹھیکیدار کی زیر نگرانی تعمیر ہونے والا یہ بنگلہ دنیا کا کوئی 7واں عجوبہ تھا جو شاید انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ 2 کنال رقبے پر 8 کمرے، اٹیچ باتھ، بڑا سا ہال، گھومتی اوپر کی جانب جاتی ہوئی سیڑھیاں اور سب سے پرکشش حصہ بنگلے کے سامنے بنی بالکونی جس میں کھڑے ہو کر آدھے سے زیادہ محلے کے گھر نظر آتے تھے۔ وسیع و عریض لان جس میں لگے رنگ برنگے پھولوں کے پودے، شاید محلے کے لوگوں نے خوابوں میں ہی ایسے پھول دیکھے تھے۔ انٹیریئر ڈیکوریشن اور سنگ مرمر کا بے تحاشا استعمال بنگلے کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ان دنوں بنگلہ تعمیر کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ پورے بنگلے میں سفید پینٹ کرایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بنگلہ رات کے اندھیرے میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ بنگلے کے 4 گیٹ تھے۔ گلی کی طرف کھلنے والے گیٹ کے سامنے بنی سیڑھیوں پر قیمتی پتھروں سے انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا جس کے درمیان میں ایک پھسلن سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی جس پر محلے کے بچے سارا دن کسی بادشاہ کی سیرگاہ کی طرح گھومتے رہتے اور اس پھسلن سیڑھی سے پھسل کر لطف اندوز ہوتے۔ چند دن بعد گھر والوں کے سامان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی کوئی سامان کا لدا ٹرک گیٹ کے سامنے آ کر رکتا، پورے محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی اور دل ہی دل میں 100 بار اس بنگلے میں آنے والوں کی قسمت پر واری جاتی۔ ایسا عمدہ فرنیچر شاید کسی بادشاہ کی بیٹی کے محل میں ہی ہو سکتا تھا، اور چند دن بعد وہ خوش قسمت بنگلے کا مالک خاندان بھی یہاں منتقل ہو گیا۔ اتنے امیر کبیر خاندان سے غریبوں کے اس محلے میں ہر کوئی راہ و رسم بڑھانے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی کسی بہانے تو کوئی کسی بہانے بنگلے کے مالک حاجی صاحب کی قدم بوسی کے لیے چلا جاتا، اور حاجی صاحب کی بیگم حاجن جی کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے۔ ہر وقت دماغ 7ویں آسمان پر رہتا۔ لوگوں سے ہی سنا تھا کہ حاجن کا بھائی جو پولیس میں تھانے دار ہے، اس نے اپنی بہن کو اپنی اکلوتی بیٹی کے رشتے کے علاوہ یہ بنگلہ بھی جہیز میں بنوا کر دیا ہے۔ حاجی صاحب کا بیٹا امتیاز ایک شریف اور سیدھا سادہ سا کسی سرکاری محکمے میں کلرک لگا ہوا تھا۔ وہ تو پوری زندگی بھی کمائی کر کے ایسا بنگلہ نہ بنوا سکتا تھا۔ حاجی صاحب کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، اور حاجن کے تھانے دار بھائی کی بھی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ یوں ان دونوں بہن بھائی نے آپس میں ہی وٹے سٹے سے رشتہ داری کر لی تھی۔ حاجن محلے کی ہر عورت کے سامنے اپنے تھانے دار بھائی کی بے انت دولت کے قصیدے پڑھتی نہ تھکتی۔ 10-12 بڑے بڑے شہروں میں کوٹھیاں، زمین اور نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، ہر آنے والی کو اپنے بھائی کی محنت کی داستان ضرور سناتی کہ کیسے اس کے بھائی نے دن رات محنت کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا اور جائیداد بنائی جس کی اب وہ بھی رشتہ داری کے ذریعے حصے دار بننے والی تھی۔ اس بنگلے کے بغل والے 2.5 مرلے کے مکان میں اس محلے کی مسجد کے امام صاحب اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی بیٹی مریم کوئی 18 سال کی اور چھوٹی میمونہ 7-8 سال کی تھی۔ پورے محلے میں یہ فیملی اپنی دینداری اور نیک عادات کی وجہ سے بہت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ محلے کی مسجد ابھی زیر تعمیر تھی جس کی وجہ سے امام صاحب اکثر و بیشتر قریب کے علاقوں میں مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ مانگنے نکل جاتے اور اکثر شام ڈھلے ہی گھر کو لوٹتے۔ محلے کی بچیاں امام صاحب کی حافظ قرآن بیوی اور بیٹی مریم سے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کرتی۔ حاجن کی اکلوتی بیٹی شمسہ جلد ہی اپنی ہم عمر مریم کی دوست بن گئی اور دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگ گئیں۔ چند ہی دنوں میں امتیاز کی اپنی ماموں زاد سعدیہ سے شادی کی تاریخ رکھے جانے والی تھی کہ سعدیہ کی امی جان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے اب دونوں گھرانوں میں شادی کے بارے میں چپ سادھ لی تھی۔ امام صاحب کی بیٹی مریم کے لیے یہ گھرانہ ایک خواب جیسا تھا۔ ایسا رہن سہن اور ٹھاٹھ باٹھ تو قصے کہانیوں میں ہی ملتے تھے۔
ایک دن باتوں باتوں میں مریم نے اپنے ابو جان سے شمسا کے گھر کی عمارت کا اپنے گھر کی غربت سے مقابلہ کرنے لگ گئی۔ امام صاحب کی جہاں دیدہ نظریں بہت جلد جان چکی تھیں کہ یہ ساری دولت محنت اور قسمت کی نہیں بلکہ رشوت اور حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج اپنی بیٹی کے منہ سے ان کی تعریف سن کر امام صاحب نے ضروری سمجھا کہ بیٹی کو حلال اور حرام کی دولت میں فرق سمجھا دیں۔ مریم کی سمجھ میں یہ سب باتیں کتابی تھیں اور حقیقت یہ تھی کہ پیسے میں بڑی طاقت تھی۔ شمسا مریم کو اکثر اپنے منگیتر عابد کے بارے میں بتاتی رہتی اور اس کے بھیجے ہوئے قیمتی گفٹ بھی اس کو دکھاتی، جن کو دیکھ کر کچی عمر کی آنکھوں میں بھی ایسے ہی کسی امیر شخص کی تصویر بننے لگی جو اس کی محبت میں اسے ایسے ہی قیمتی تحفے بھیجتا۔ شام کو جب مریم شمسا کے گھر گئی تو حاجن کا تھانے دار بھائی اپنی پوری فیملی سمیت آیا ہوا تھا۔ مریم نے بے دھیانی میں نقاب بھی چہرے سے اتار رکھا تھا۔ جب اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مریم کی ملاقات شمسا کے تھانے دار ماموں سے سیڑھیوں میں سے ہو گئی۔ 60 سال کا 6 فٹ سے زائد قد، سیاہ رنگ، بھاری بھرکم جسم، بڑی بڑی مونچھیں، چہرے پر جیسے پھٹکار برس رہی ہو۔ شمسا کا ماموں کسی دہشت گرد گنڈے سے کم نہ تھا۔ مریم کا دل تو اس پر نظر پڑتے ہی لرز گیا۔ اف، اس نے تو کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسا ڈراؤنا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جلدی سے چادر سے چہرے کو چھپا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر تھانے دار اسے بڑی عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ شمسا نے مریم کو ماموں کی باقی فیملی سے بھی ملوایا۔ مریم کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ اتنی دولت کے باوجود شمسا کے ماموں نے ان کے گھر اپنے بچوں کا رشتہ کیوں کیا تھا۔ امتیاز کی منگیتر سعدیہ عجیب بھدی، کالی، موٹی، دانت باہر کو نکلے ہوئے، ڈائن نما عورت لگ رہی تھی۔ ایسی عورت جیسی مریم کی امی، جب کبھی مریم بچپن میں وہ ضد کرتی اور بات نہ مانتی تو امی ایسی شکل کی ڈائن کی تصویر کشی کر کے اسے ڈراتی تھی، اور اس کے دونوں ماموں ذات ہو بہو اپنے باپ کی بدصورتی کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ گھر آ کر مریم نے لاکھ بار اپنے رب کا شکر ادا کیا، کہیں اس کے چاہنے کے باوجود اس کے رب نے اسے ایسے کسی شخص کے پلے باندھنے سے بچا لیا۔ چند دن بعد شمسا کا ماموں رات کے اندھیرے میں مریم کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مریم کے ابو نے اسے بڑے ادب سے اپنی کچی بیٹھک میں بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ابو اور تھانے دار کے درمیان تلخ کلامی کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور پھر نوبت ہاوتا پائی تک پہنچ گئی۔ مریم اور اس کی امی نے بڑی مشکل سے درمیان میں آ کر اس 6 فٹ کے سانڈ کی گرفت سے امام صاحب کو آزاد کروایا۔ اس سے پہلے کہ باہر لوگوں کے کانوں تک پہنچتی، تھانے دار دھمکیاں دیتا ہوا اپنی نئی پجاروں میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ شام تک مریم کے کانوں میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ تھانے دار مریم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ابو کے پاس اس کا رشتہ لے کر آیا تھا، جس کا سن کر امام صاحب کا خون کھول اٹھا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ تھانے دار کی جتنی گندی شکل تھی، اس سے کہیں گندی اور بدصورت اس کی نیت تھی۔ مریم کو وہ ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ بات حاجن کے کانوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ امام صاحب کے گھر والوں کا جینا حرام کرتا، حاجن کی منت سماجت اور کچھ شرم دلانے سے تھانے دار کا غصہ کچھ سرد پڑ گیا۔ بہرحال ابھی اس کی اپنی بیٹی کی شادی زیادہ اہم تھی، جس کی اس نے پورے جاہ و جلال سے تیاریاں شروع کر دیں، اور چند دنوں بعد سعدیہ دلہن بن کر امتیاز کے گھر آ گئی۔ شمسا کی شادی ابھی چند سالوں کے بعد ہونا قرار پائی۔ امام صاحب نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مریم کے رشتے کی تلاش شروع کر دی، لیکن جو بھی رشتہ آتا چند دن بعد وہ جواب دے دیتا، یا تھانے دار کی دھمکیوں سے ڈر کر خود ہی بھاگ جاتے۔ جان تو ہر کسی کو پیاری تھی۔ اب مریم کوئی ایسی دنیا کی انوکھی لڑکی بھی نہ تھی جس پر کوئی اپنے بیٹے کی جان قربان کر دیتا۔ امام صاحب کی اس صورتحال کے پیش نظر رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ اس کی تو کل کائنات یہی 2 بیٹیاں تھیں جن کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتا تھا۔ دوسری طرف مریم بھی ان حالات سے دل برداشتہ ہو چکی تھی، اور آخر کار مریم کے کسی شریف گھرانے میں رشتے کی ہر امید دم توڑنے لگی۔ انہی دنوں امتیاز اور سعدیہ کے گھر بیٹی نے جنم لیا۔ امتیاز نے اس کا نام مریم رکھا، حالانکہ سعدیہ کو یہ نام بالکل پسند نہ تھا۔
لیکن امتیاز کو مریم کے سب حالات کی خبر تھی اور اس سے دلی ہمدردی بھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہ پا رہا تھا۔ شاید اسی ہمدردی کی وجہ سے ہی اس نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ لیا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا جب امام صاحب مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے، جب راستے میں انہیں پولیس کے چند آدمیوں نے گرفتار کر لیا۔ مریم اور اس کی ماں نے ہر تھانے میں پتہ کروا لیا، لیکن امام صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ساری رات پریشانی میں کٹ گئی، آخر جاتی بھی وہ کہاں کس کے پاس فریاد لے کر، غریبوں کی اس زمانے میں سنتا ہی کون ہے۔ مریم کی امی کا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا جب پولیس کی گاڑی مریم کے مکان کے آگے رکی اور پولیس دونوں بیٹیوں اور ان کی ماں کو گھسیٹتے ہوئے بغیر کسی جرم کے گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ رات وہ تینوں ماں بیٹیاں شدید سردی میں تھانے کے ننگے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی جب ایک شخص نے دروازہ کھولا اور مریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تینوں ماں بیٹیوں نے چیخو پکار شروع کر دی، جس کی وجہ سے حفاظت پر مامور اہلکاروں کو اپنا ڈنڈا استعمال کرنا پڑا۔ مریم کی امی اور چھوٹی بہن مار کھا کھا کر لہو لہان ہو کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو مریم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے مریم کو کھینچ کر باہر کھڑی گاڑی میں موجود لوگوں کے حوالے کیا اور گاڑی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ مریم کو 2 بندوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے فارم کے گیٹ پر رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور مریم کو ایک کمرے میں پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ مریم کی چیخیں اب ہچکیوں میں بدل کر گلے میں دم توڑنے لگی تھیں۔ آنے والا وقت ایک اژدہے کی طرح منہ کھولے اسے ڈرا رہا تھا۔ 10-12 گھنٹے وہ صدمے سے نڈھال فرش پر پڑی رہی، پھر بند دروازہ کھلا اور 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں، جنہوں نے مریم کو بالوں سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے غسل خانے میں لے گئیں۔ اس کے زبردستی کپڑے اتار کر اسے غسل دینے لگی، پھر اسے وہاں سے اٹھا کر ایک بیڈ پر لا کر پٹخ دیا اور نئے کپڑے پہنا کر بناؤ سنگار کرنے لگی۔ مریم کو ان کی حرکتیں اس وقت سمجھ آئیں جب وہ 20-30 مردوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی۔ ہاں، مال حاضر ہے، لگاؤ بولی، بالکل نواں نکور فریش پیس ہے۔ یہ آواز تھانے دار کی تھی اور مریم کی کسی جانور کی طرح بولی لگنے لگی۔ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ اور پھر 7 بندوں نے مل کر 50 لاکھ میں اسے خرید لیا۔ باقی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھانے دار نے 50 لاکھ اپنی جیب میں ٹھونسے اور مریم کو ان 7 انسان نوادرندوں کے سپرد کر کے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور 7 بھیڑیے ایک کم سن لڑکی کو درد اور اذیت سے بھری چیخوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ساری رات اس کے نازک بدن سے کھال ادھیڑ کر اپنی حیوانی ہوس پوری کرتے رہے۔ صبح کو محافظوں نے مریم کا نیم مردہ برہنہ جسم فرش سے اٹھایا اور اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے کے لیے چل پڑے۔ ان میں سے ایک محافظ کو تھوڑی سی غیرت محسوس ہوئی اور اس نے ادھر ادھر کمرے کے کونوں خدروں سے مریم کا تار تار لباس اٹھا کر اسے برہنہ جسم کو پہنا دیا۔ شام کے اخبار میں مریم کی چھوٹی سی تصویر ایک کونے میں نامعلوم لاش کے نام سے چھپی، جسے نامعلوم افراد نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ اب اسے لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا گیا تھا۔ اسی اخبار کے فرنٹ صفحے پر تھانے دار کے بہادری اور بے مثال جدوجہد کے قصے بڑی بڑی شہ سرخیوں میں چھپے تھے، کیونکہ اسے چھپوانے کے لیے اخبار کے مالک کو ایک خطیر رقم مل چکی تھی۔ مریم چونکہ ایک غریب اور غیر اہم طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جس طبقے کی بچیاں عموماً امیرزادوں کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی عزت سے پیچھا چھڑانے کے لیے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور اکثر ان امیرزادوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اکثر ایسی لڑکیوں کی لاشیں کسی کچرے کے ڈھیر سے، نہر کے پل کے نیچے سے یا گندے نالوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ اخبار کے مالک کے نزدیک یہ تو عام سی ڈیلی روٹین کی کہانی تھی جس کا عادی اب ہر فرد ہو چکا تھا، اور مزید وہ اس لاش کے بارے میں جان کر یا لکھ کر ان کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہونے والا تھا، جبکہ تھانے دار کا قصہ تو انسانی جدوجہد کی ایک زندہ مثال تھا کہ کیسے ایک عام سے شخص نے اپنی کوشش اور ہمت سے اپنی زندگی صفر سے شروع کر کے کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیا، اور پھر چھپوانے والے نے پوری قیمت سے زائد ہی ادائیگی بھی تو کی تھی۔
امام صاحب جیل سے بے گناہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئے۔ مریم کی امی اور بہن بھی محلے والوں کی ضمانت پر رہا ہو گئیں، لیکن مریم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بشیر دکاندار نے گلی کے کسی بچے کو ایک دن اس اخبار میں سودا لپیٹ کر دیا تو اس بچے کے گھر والوں کو مریم کی تصویر سے اس قصے کا علم ہوا۔ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے۔ امام صاحب نے اس بچے کے گھر سے اخبار کا وہ ٹکڑا منگوایا اور ساری رات ہاتھوں میں لے کر مسلح پر بیٹھ کر روتے رہے، لیکن کوئی جھوٹے منہ انہیں دلاسا دینے بھی ان کی چوکھٹ پر نہ آیا۔ صبح گلی میں جشن کا سماں تھا۔ امتیاز کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا اور ساتھ میں شمسہ کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ سارے محلے والوں کو اس خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی تھی۔ شام کو پوری فیملی نے ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے سوات ٹرپ پر جانے کا پلان بنا لیا۔ تھانے دار، اس کی بیوی، دونوں بیٹے، داماد، بیٹی، دونوں نواسہ اور نواسی اور شمسہ سمیت سب بالکل نئی لینڈ کروزر میں سوات کی جانب ہنستے کھیلتے روانہ ہو گئے۔ وہ پیر کا دن تھا۔ شام کے 5-6 بجے تھے جب محلے میں تھانے دار کی اس کوٹھی کے سامنے رش لگ گیا۔ خبر تھی کہ تھانے دار کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں پورا خاندان جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب یہ کسی کو کنفرم نہیں تھا کہ خبر سچی تھی یا جھوٹی۔ صبح کو پولیس کی گاڑی میں تھانے دار کی پوری فیملی کی 9 لاشیں اس بنگلے کے سامنے ایمبولینس سے اتاری جا رہی تھیں۔ محلے میں یہ لاشیں دیکھ کر کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آہوں اور سسکیوں میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بڑے بڑے اخبارات میں حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پورا خاندان حادثے کا شکار ہو کر جان کی بچ ہار گیا۔ دوسرے دن مرحومین کی روحوں سال ثواب کے لیے کل کا ختم تھا، مگر کون سا سال ثواب؟ سب رشتہ دار گھر میں جو کچھ موجود تھا اس کی بندر بانٹ میں مصروف تھے۔ آخر کو وہ تھانے دار کی اتنی بڑی جائیداد کے وارث تھے۔ اب وارث تو کوئی زندہ بچا نہ تھا۔ شام تک نوبت رشتہ داروں میں ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو جائیداد کے اصل وارث قرار دے رہے تھے۔ 2-3 ماہ بعد تھانے دار کے اس بنگلے سمیت ساری جائیداد اس کے رشتہ داروں نے کوڑیوں کے داموں اونے پونے بیچ دی، اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ مال غنیمت سمجھ کر اٹھا کر چلتا بنا۔ اور وہ مال و دولت جو تھانے دار نے پتہ نہیں کتنی مریم جیسی معصوموں کو بیچ کر گناہ و ظلم اور زیادتی سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اکٹھی کی تھی تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکیں، آج اس مال و دولت کا کوئی حقدار، کوئی وارث تھانے دار کی نسل میں سے زندہ نہ بچا۔ امام صاحب نے ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے تھانے دار کے بنگلے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، بے شک اے میرے مولا، تو سب سے بڑھ کر بدلہ لینے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے، اور اپنے نحیف قدم مسجد کی طرف بڑھا دیے۔